السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھیوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام، اور انشاءاللہ اب نیا سال بھی آنے والا ہے اور نئے سال میں بہت ساری خوشخبریاں ہیں۔ دیکھیں، ہمارا سسٹم 2017 سے چل رہا تھا، جیسے ہی سی او صاحب نے پاکستان آئے اور پاکستان میں بہت سے فزیکل بزنسز انہوں نے لگائے اور کام کو اور تیزی کے ساتھ بڑھایا۔ کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں کھایا، کام اچھا جا رہا تھا، سب لوگ ہیپی تھے، خوش تھے، تعداد بھی بہت ہو گئی تھی، لاکھوں میں چلی گئی، 6 لاکھ کے قریب جو ہے یا 6 لاکھ تقریباً آئی ڈیز بن چکی تھیں، لوگوں کی انٹریاں ہو چکی تھیں۔ لیکن یہ جو تکلیف ہے، یہ درد ہے، کچھ جو منافق جو لوگ ہیں، جو جیلس لوگ ہیں، جو اینٹی لوگ ہیں، جو نہیں چاہتے ہیں پاکستان اور پاکستان کے عوام آگے بڑھے، تو انہوں نے جو ہے اس کو لپیٹ میں لے لیا۔ پہلے تو ان سے وہ مانگنے شروع کیے، بتا خوریاں جو کیا ہوتی ہیں، جو پیسے وغیرہ، تو انہوں نے نہیں دیے ان کو۔ بولا ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو دینے کی، جو انسان باہر کے ملک میں اتنا ٹائم رہ کر آتا ہے تو وہ ان چیزوں کو تھوڑی کوئی دیکھتا ہے۔ لیکن پھر اس میں پھر وہ میڈیا والے بھی کچھ شامل تھے، کچھ یوٹیوبرز بھی شامل تھے، کچھ اور لوگ بھی شامل تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے چاروں طرف سے گھیر کر ایک الزام تراشیاں لگا کر اور جو ہے مسائل کھڑے کر کے جو ہے یہاں تک پہنچا دیا۔ تو سی او صاحب نے صاف صاف کہہ دیا، بھائی میں کوئی چور نہیں ہوں، نہ میں نے کسی کا 1 روپیہ کھایا ہے، اور میں فیس کروں گا جو بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کچھ قانون نہیں ہے پاکستان میں تو وہ کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کوئی پھانسی پہ تھوڑی لٹکا دیں گے۔ اس کا جو ہے پلنٹی لگائیں گے تو وہ پلنٹی ہم بھرنے کے لیے تیار ہیں، قانون کو فیس کریں گے۔ تو ایسے کرتے کرتے انہوں نے الزامات کی لائنیں لگا دیں، لیکن پروف آج تک کچھ ہوا نہیں۔ الزام ایف آئی اے سے بھی کلیئر تھے اور دوسرے جو ادارے تھے ان سے بھی کلیئر تھے۔ نیب نے کچھ ٹائم زیادہ لگا دیا کیونکہ نمبر آف اپلیکیشن انہوں نے بولا کہ بہت آ گئی ہیں، اربوں خربوں روپے کھایا کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ جب بھی سنوائی ہوتی تھی جج کے سامنے یہ ہوتی تھی، بھائی ایلیگیشنس پروف کریں، آپ دکھائیں، تو ان کے پاس کوئی بندے ہوتے نہیں تھے۔ تو پھر یہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا گزرتا گیا، سی او صاحب نے جو ہے وہ ہاتھ نہیں بیک نہیں ہوئے، اور انہوں نے شکست نہیں کھائی، انہوں نے ہار نہیں کھائی، دل برداشتہ نہیں ہوئے، انہوں نے تکلیفیں کاٹیں، اور پھر انہیں ڈیلے کرتے 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 ڈیٹوں کے اوپر ڈیٹے بڑھاتے گئے نیب والے۔ لیکن انہیں پھر وہ خاطر خواہ جو ہے وہ چیزیں ملی نہیں۔ تو نیب والوں نے بھی دیکھ لیا کہ یار اتنے لوگوں کو ہم نے قابو کیا، اتنے اداروں کے اوپر ہم نے ہاتھ ڈالا، یہ بھی ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور اس کو ہم جہاں سے بھی دیکھتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے جب انہوں نے کوشش کی، بہت جان یعنی کہ لگائی، انہوں نے دیکھا کہ کسی کا اس نے روپیہ کھایا تو نہیں ہے، وہ بندے ہیں کدھر۔ 6 لاکھ میں سے اگر 100 یا 150 یا 200 یا 1000 لوگ بھی آتے ہیں تو ان کا ریشو کیا بنتا ہے؟ 1%، 2%، 3%، 98% لوگ ہیں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہیپی ہیں، خوش ہیں اس کے کام سے، اور وہ ڈیلیور کر رہا تھا۔ جب سے نیب نے اکاؤنٹس بند کروائے ہیں، اسٹیٹ بینک کو اپلیکیشن دے کے ڈیبٹ لاک لگ چکا ہے، تب سے لوگوں کو پیسہ ملنا مشکل ہو گیا تھا اور نہیں مل رہا تھا۔ لیڈرز اپنے حساب سے کر رہے تھے، لیڈروں کو کیا پتا کہ بھائی اتنا ڈیلے ہو جائے گا، اتنا ٹائم لگے گا۔ تو انہوں نے بہت کوشش کی، تو وہ کیش باکس کے تھرو یا فنڈ ٹرانسفر کے تھرو لیڈرز نے پیسہ دینا لوگوں کو شروع کیا تھا، لیکن کیونکہ ہمارے اکاؤنٹس بند تھے اس وجہ سے ڈیلے بہت آ رہا تھا نا۔ تو اکاؤنٹس جب سے بند ہے تب سے لوگوں کو وہ کہاں سے پیسے دے؟ تو یہی وجہ ہے کہ نیب کو بھی پتہ چل گیا کہ واقعی جب سے ہم نے ان کے اکاؤنٹ بند کیے ہیں تو یہ اپلیکیشنز ان کے بعد والی آئی ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اپلیکیشن کسی کا 1 لاکھ روپیہ تھا تو وہ 10 لاکھ روپے لکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کسی کا پچھلی یعنی کہ بعد میں، یعنی کہ اکاؤنٹس بند ہونے کے بعد کا وہ بھیج رہا ہے۔ بھائی اکاؤنٹ ہی بند ہے تو وہ کہاں سے آپ کو بھیجے؟ تو وہ ساری اپلیکیشنز قابل دید نہیں نکلیں۔ تو یہ نیب نے بھی فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر ایلیگیشن ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے، عوام کے پیسے سے نے نہ کھائے ہیں، نہ منی لانڈرنگ ہے، نہ کچھ ہے۔ ہاں، باقی اس سے جو غلطی ہو جاتی ہے، پبلک فنڈنگ وہ اس کی اتھارٹی نہیں تھی، تو وہ ایس سی سی پیز کے اوپر جرمانہ لگا سکتا ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس نے کسی نے پیسہ کھایا نہیں ہے بلکہ اس نے دیا بہت ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا کیس مضبوط ہے، اور ہماری اب نیب سے تو ویسے ہی نیب کے کسٹڈی میں نہیں ہے، جیل کی کسٹڈی میں ہے، تو جو ہے اپلیکیشن
کیا کہتے ہیں ضمانت کی جو ہے وہ انشاءاللہ جنوری میں ہی اپلائی کریں گے، تو جنوری میں ان کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 6 تاریخ یا 10 تاریخ یا 15 تاریخ تک وہ باہر آ جائیں گے۔ اور سی او صاحب سے کل بھی ہمارے ساتھی مل کے آئے ہیں، گائے بگائے جاتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، ہمارے پیغامات ان کو دیتے رہتے ہیں، ان کے پیغام ہمیں ملتے رہتے ہیں، ہم اپنے گروپوں میں شیئر کرتے رہتے ہیں۔ باقی کچھ گروپ ایسے ہیں جو ہمارے اینٹی شروع سے ہی تھے، جب سی او صاحب باہر تھے تب بھی وہ یہ الٹی سلٹی باتیں کیا کرتے تھے، ورگلاتے تھے، اور جب سی او صاحب اندر ہو تب بھی ان کا صبح سے شام تک یہی رونا دھونا ان گروپوں میں چلتا رہتا ہے، لیکن انہیں حاصل کچھ نہیں ہوا ہے، سوائے 3% لوگوں کو اکسا کر لے جانے سے بھی انہیں فائدہ نہیں ہوا، ملا تو ان کو بھی 1 روپیہ نہیں ہے۔ نیب میں اپلیکیشن دینے سے کیا ان کو کچھ ملا؟ آج تک ہسٹری میں تو کسی کو نہیں ملا، تو ان کو کہاں سے ملا؟ اور نیب کی بھی کیا مجبوریاں ہیں، نیب کو بھی کیا مسئلے مسائل آ رہے ہیں، کوئی ایک دو بندے تو نہیں ہیں، کوئی چھوٹا موٹا فرم تو نہیں ہے، 6 لاکھ لوگوں کی انویسٹیگیشن کرنا، ٹھیک ہے، روزانہ کا ان کا پروفٹ دیکھنا، پھر وتھ ڈرال دیکھنا، پھر نمبر آف وتھ ڈرال دیکھنا، ایک ایک بندے کے ہزاروں کی تعداد میں پیجز ہوتے ہیں، تو یہ ان کے اسے ٹائم لگتا ہے بہت بھائی، اس کے بعد اتنا عملہ نہیں ہے کہ وہ دیکھے۔ اور پھر رزلٹ بھی کیا آ رہی ہے کہ 97 یا 98% ایک طرف ہے، اور وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے، ان کا کچھ نہیں کھایا، باقی جو 3 یا 4% ہے انہوں نے یہ روڈ اٹکایا ہوا ایک آدمی کے اوپر، تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سب بکواس چیزیں ہیں، وہ ایلیگیشن سے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اور ان قریب ہمارے سی او صاحب جنوری میں واپس باہر آئیں گے۔ میسیجز انہوں نے کئی مرتبہ کہا ہے، ان کا ڈے 1 سے یہی موقف تھا کہ میں امانت صرف آپ لوگوں کی نہیں ہے، اللہ کو بھی مجھے مر کے جواب دینا ہے، اور جینا مرنا میرا پاکستان میں ہے، اور انشاءاللہ میں پاکستانیوں کے لیے خدمت کروں گا۔ جو وہ لے کر باہر سے آئے تھے انہوں نے لگایا اور انہوں نے پرفارم بھی کیا تھا، لیکن بیچ میں یہ جو آڑے لوگ آ گئے، اب ان کا منہ کالا ہو گیا ہے، اور مزید منہ ان کا کالا ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری کمپنی ایک مرتبہ پھر جب سی او صاحب باہر آئیں گے، ان کے بینک اکاؤنٹس بھی کھلیں گے، اور یہ جو ہے ان میں جو ہے کچھ کالی بھیڑیں تھیں، کچھ ہمارے جو ہے پلیٹ میں کھانے والے لوگوں نے زہر بھی پھیلایا تھا، کچھ وہ لوگ بھی ہیں، کچھ باہر کے لوگ بھی ہیں، ان سب لوگوں نے مل کر جو ہے وہ ہمارے کو یہاں تک لے کے آئے، لیکن انہیں حاصل ہوا نہیں۔ جیت ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے، تو اب ان کی بھی چھانٹی ہوگی، انہیں بھی نکال دیا جائے گا اور انہیں بھی کک آؤٹ کر دیا جائے گا، نئے کچھ سسٹم بنیں گے، نیا کچھ طریقہ کار بنے گا، نیا کچھ سروس کا سسٹم بنے گا، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کام ہوگا۔ لیکن سی او صاحب نے کلیئر کہا ہے کہ کمپنی چلے گی، رن کرے گی، پہلے سے 10 گنا 8 گنا زیادہ اچھی چلے گی۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے اتنا ساتھ دیا ہے، آپ تمام دوستوں کا تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ صبر کیا ہے آپ لوگوں نے، اور آپ تمام دوستوں کو سلوٹ ہے۔ انشاءاللہ یہ سارے برے حالات جو ہمارے تھے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، رزق روزی دینا، رکاوٹ آنا، بند ہونا، یہ سب کچھ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان صرف فائٹ کر سکتا ہے، لڑ سکتا ہے، اور جو اس نے لڑا، جو بیچارہ اندر گیا، جو اس نے تکلیفیں 4-5 مہینے سے کاٹی، جو عذاب کاٹے، کوئی بندہ نہیں چاہے گا کہ یار اتنا فارن کنٹریز میں رہنے والا بندہ اور کمپنی کو اتنا رن کرنے والا، اتنا ڈیلیور کرنے والا بندہ بھی اگر اندر چلا ہے، اتنی تکلیفیں کاٹی، تو تکلیفیں اس نے بہت کاٹی ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی بہت ساتھ دیا ہے۔ صبر کا پیمانہ دیکھ کے، اور جو ہے کرنٹ سچویشن کو دیکھ کے کہ یار اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ بیچارہ اندر ہے اور جو ہے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، لیکن اب جیسے ہی باہر آئیں گے اس کی ہمت ہے، اس کو ہمت کی داد دیتے ہیں۔ تو اس میں آپ لوگوں کا بھی کنٹریبیوشن ہے، آپ کا بھی سرمایہ لگا ہوا ہے، وہ امانت دار ہے، آپ کی امانت آپ کا کیپٹل بھی دے گا، آپ کا پرافٹ بھی دے گا۔ اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں سپٹمبر کے مہینے میں جیل میں چلا گیا تھا اندر، تو جو اگست میں بیچارے جوائن ہوئے تھے ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو انہیں 1 روپیہ بھی نہیں ملا جیسے ہی وہ جوائن ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں کلیئر کروں گا اگست والوں کو، پھر اس سے پچھلا مہینہ جو ہے جولائی والوں کو، پھر جون والوں کو، اسی طریقے سے پھر مئی مارچ اپریل، یعنی کہ ڈسینڈنگ آرڈر میں جاؤں گا، تاکہ جو جن کو پہلے مل چکا ہے 1 سال سے 2 سال سے 1.5 سال سے، انہیں میں پینڈنگ میں رکھتا ہوں، بعد میں دوں گا، لیکن ان کو دوں گا جنہیں کچھ بھی نہیں ملا، پہلے ان کو دوں گا، چاہے 1 دن لگے، 2 دن لگے، 3 دن لگے، پہلے ان کو پروفٹ دے دوں گا، پھر اس کے اگلے پچھلے مہینے والوں کو پروفٹ دے دوں گا، پھر اس سے پچھلے مہینے والوں کو پروفٹ دوں گا، پھر اس سے پچھلے مہینے والوں کو پروفٹ دوں گا، ایسے کر کے وہ سب کو
کلیئر کرے گا. پروفٹ کسی کا بھی نہیں روکے گا. جو جس کا ہے پروفٹ ہے، بونس ہے، جو بھی ہے وہ انہیں ڈیلیور کرے گا، لیکن ایک طریقہ کار سے دے گا. جب تک ان کے بینک اکاؤنٹس بھی کھل جائیں گے، اور جب بندہ انسان باہر آ جاتا نا جیل سے، تو پھر وہ یعنی کہ بہت سے کھل کر کام کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ اپنا سورس وغیرہ استعمال کریں گے. ان کے جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ پھر دوبارہ آئیں گے، لیڈرز بھی آئیں گے، اور ان سے ملاقاتیں ہوں گی. آگے کا لاہ عمل ہوگا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا بینکوں میں ہی دیں گے یا اس کا کوئی الٹرنیٹ سوچیں گے، کیا کریں گے. وہ تو انشاءاللہ جب وہ باہر آئیں گے. اب تک کے لیے خوشخبری اتنی ہے کہ صبر کا جو پیمانہ آپ لوگوں نے جو صبر کیا اب تک، اور اس صبر کا پھل اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ انسان انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب لوگ سرخرو ہو کر نکلیں گے، اور ایسے سرخرو ہو کر نکلیں گے کہ پھر دوبارہ ہمارے اوپر کوئی بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ پائے گا. انشاءاللہ یہ وہ واحد کمپنی ہوگی جو اتنی فائٹ بیک کرنے کے بعد، بغیر کسی کا 1 روپیہ ضائع کرنے کے بعد، واپس اپنے اسی پیٹرن پہ وہیں سے کام سٹارٹ کرے گی. یہ بہت بڑی جو ہے سکسیس ہوگی پاکستان کی ہسٹری میں. تو ان سب کے جو ہے کرتے دھرتے آپ لوگ ہیں. آپ لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا ہے، آپ لوگوں نے صبر کا دامن لیا، آپ لوگوں نے تکلیفیں دیکھی ہیں، مصیبتیں دیکھی ہیں، پریشانیاں دیکھی ہیں، اور اپنی جمع پونجیاں اس میں لگانے کے بعد جو آپ نے صبر کیا ہے، اس کا پھل اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اب زبردست انداز میں دینے والا ہے. تو انشاءاللہ تکلیف والی جو ہے پریشانیاں اب ختم ہونے والی ہیں. جہاں اتنا صبر کیا ہے، ہوا نیا سال نئی خوشیاں اور ولولے انداز سے. 2021 ہمارا تو کیا بلکہ سب کا جو ہے بہت برا حال ہے. کووڈ کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، پھر یہ ہماری کمپنی کے جو مسئلے مسائل آ گئے، دشمن آ گئے، گھیر دیا، ان کی وجہ سے کافی مسئلے مسائل آ گئے تھے. 2021 واقعی 2021 بہت بھاری سال رہا ہے. اس میں امواتیں، ڈیتھس بھی بہت ہوئی ہیں بیماریوں کی وجہ سے. اللہ سب کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے. لوگوں کو تو بہت تکلیفیں، یہ جو سال ہے 2021 کا، بہت تکلیفیں ہم نے دیکھی ہیں، لیکن تکلیفوں کے پیچھے پھر سکھ بھی آتے ہیں، دکھوں کے پیچھے. تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اپنے حفظ ایمان میں رکھے، اور آپ لوگ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بے فکر ہو جائیں. انشاءاللہ نیا سال میں نئی خوشخبریاں، اور ہماری کمپنی بھی چلے گی، CEO صاحب باہر بھی آئیں گے، بینک اکاؤنٹس بھی کھلیں گے، آپ لوگوں کو پروفٹ بھی ملنا شروع ہو جائے گا. سو ڈونٹ وری، بی ہیپی. اور صدقات کریں، خیرات کریں، اور دو نوافل بھی ادا کر لیں شکریہ کا. انشاءاللہ برے دن اب ہمارے ختم ہو گئے ہیں، اور کسی کے کانوں کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا میں ابھی بھی کوششیں بہت کی جا رہی ہیں، لیکن اب وہ ان کے جو ہے وہ ہاتھ سے باہر چیز نکل چکی ہے. اب وہ کتنا بھی چیخیں کریں، کتنا بھی ورگلائیں، رزلٹ از زیرو ہے. رزلٹ اتنے مہینے کے بعد بھی رزلٹ ان کی 2 یا 3% آئی ہے، اس میں بھی بہت سے فیکٹس ہیں، اور انہیں ملا 1 روپیہ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے اب ان کی مٹی پلیت ہو چکی ہے، لہذا ان کے اوپر کان دھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے سچے، بہترین، اچھے جو لیڈر ہے، جو سنسیئر ہے، جو آپ کو اس مشکل کے حالات میں بھی آپ کے ساتھ ہے، بس اسی کی سنیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ مجھے پتہ ہے میں مختلف گروپوں میں ہوں، میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں، مینجمنٹ کے کن لوگوں کے ساتھ ہوں، کن لیڈروں کے ساتھ ہوں، اور ڈائریکٹ کس طریقے سے ہماری رسائی ہوتی ہے، کس طریقے سے ہمیں معلومات ہوتی ہے، کس طریقے سے ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنی معلومات ہمیں ہوتی ہے اتنی اور لوگوں کو نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، بس جتنا اتنا صبر کیا ہے، تھوڑا سا اور صبر، اور سارے مسئلے مسائل انشاءاللہ عنقریب حل ہونے والے ہیں. تھینک یو. اجازت احمد انصاری فرام سمرٹ سولوشن، حیدرآباد. بائے بائے، ٹیک کیئر.